اگر دماغ میں اف اینڈ بٹس چل رہے ہیں، ذہن میں مختلف سوالات گھوم رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہے دماغ آپ کا، تو وہ عمل کیسے کامیاب ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 11 دن سورہ بقرہ کا یہ عمل کر لیں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ اس کو پڑھنے کا بہت ساری جگہوں پہ کئی لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس کو ریگولر بھی پڑھتے ہیں، اور کئی بزرگ بتاتے بھی ہیں کہ جادو کے اثرات، بندش، رکاوٹیں اور ان چیزوں کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جائے وہاں جنات اور دوسری چیزیں نہیں آتی، دیٹ از آل اوکے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار پہ تھوڑا سا جو ہے میں آپ کو اس کی طریقہ کار کو تھوڑا سا بدلنے کی یا اس کا کرنے کا ایک صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ صرف 11 دن یہ کیجئے کہ سورہ بقرہ اگر آپ خود تلاوت کرتے ہیں تو مٹی کے پیالے کے اندر پانی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور یا اگر پڑھتے نہیں تو پھر آپ کو نہیں پڑھنا آتا قرآن تو آپ اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ اس کی ساؤنڈ چلا دیں اس پیالے کے ساتھ، آواز اس جاتی رہے گھر میں، اور ساتھ وہ مٹی کے پیالے میں پانی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ تلاوت ختم ہو جائے سورہ بقرہ کی تو پھر آپ کیا کریں کہ اسی پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک بھی دیں اور گھر کے افراد پی لیں۔ 11 دن یہ آپ عمل کر لیں، جس بھی قسم کی رکاوٹیں ہوں گی، جو بھی اثرات ہوں گے، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کوئی نظر بد ہوگی، ایوری تھنگ ول بی کلیئر، اور جب یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو آپ کے رزق کو بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک آسان سا عمل ہے، سورہ بقرہ کے ذریعے رکاوٹوں کو ہٹانا اور رزق کو بڑھانا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کیجئے گا، مجھے اس کا فیڈ بیک بتائیے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے اندر مزید بات یہ ہے کہ میں نے ایک عمل کرنے کو بتا دیا، آپ کے ذہن میں کئی سوالات ابھرتے ہیں کہ جناب یہ بھی پوچھنا تھا شاہ جی، انہی سوالوں کے جواب کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب میں اویلیبل ہوں، 8 بجے سے 11 بجے رات کو میں اویلیبل ہوتا ہوں، آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں، وائس کر دیں، ٹیکسٹ کر دیں، پوچھ لیں، آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل جائے۔ آپ کے ذہن کی خلش دور ہوگی تو آپ کے عمل کی کامیابی کا تناسب بڑھ جائے گا۔ اگر دماغ میں اف اینڈ بٹس چل رہے ہیں، ذہن میں مختلف سوالات گھوم رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہے دماغ آپ کا، تو وہ عمل کیسے کامیاب ہوگا؟ تو بات وہی ہے، اسی لیے یہ نمبر دیا جاتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، جب نمبر پہ کوئی بات کرتی ہیں بہنیں اکثر ہی کوئی اچھا سا وظیفہ بتاتے ہیں تو وہاں انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں نے تو ان کو سہولت پرووائڈ کی ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیں، جو کہ 90% لوگ نہیں دے رہے۔ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بتانے کے بعد کوئی کسی کا کوئی بات سنتا نہیں، کوئی کسی کو گائیڈ نہیں کرتا۔ میں اگر اویلیبل ہیں تو وہی چیز پوچھ لیجئے نا جس کے لیے آپ کو کہا گیا۔ تو ویڈیوز جب وظائف پوچھتے ہو آپ واٹس ایپ پہ، وظائف کے لیے تو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو بھائی وہ ویڈیوز دیکھیں نا، وہ کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا۔ باقی آپ کسی اگر فرض کریں آپ کال پہ بات کرنا چاہ رہے ہو، ایک میسج کرو واٹس ایپ پہ اور کال کا ٹائم، چاہے پاکستان سے کسی بھی کنٹری سے، تو یہ ایک مہذب طریقہ ہے کہ کال کا ٹائم لے لیا، اس کے کوئی چارجز بھی نہیں میسج کی، تو پھر میسج کریں، کال کا ٹائم لے لیں۔ اگر کسی مسئلے میں الجھے ہیں، وہ بہت سارے وظائف کر کے مختلف لوگوں کے بتائے ہوئے بھی اثر نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو ایسا کوئی ایشو ہے، کوئی روحانی بات، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں، گائیڈنس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وظائف تو ہر مسئلے کے لیے بنا دیے گئے نا، تو بس یہ چیز ہے۔ باقی انشاءاللہ اب ہم اویلیبل ہوتے ہیں آپ کی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے، آپ کو کبھی دیر سویر بھی ہو جاتی ہے تو اس پہ مائنڈ نہ کیا کیجیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔